अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका, ईरान, इसराइल जंग अब बंद तो हो गई है, लेकिन अब इस जंग ने एक नई सूरत इख्तियार कर ली है और अब ये आबनाए हरमज़ पर कंट्रोल की जंग बन गई है। अमेरिका कहता है कि हमने जंग बंदी तो रखनी है, लेकिन अब हम ईरान की माशी नाकाबंदी करेंगे। और माशी नाकाबंदी करने का तरीका क्या है कि आबनाए हरमज़ से ईरानी जहाज़ों को आने और जाने ना दिया जाए। यानी कि ईरान ना तो तेल और गैस एक्सपोर्ट कर सकेगा और ना ही दूसरी जो उसकी मसनूआत हैं वो दुनिया के दूसरे ममालिक को भेज सकेगा, और जो उसकी अपनी ज़रूरियात हैं जो दुनिया से वो हासिल करता है वो भी बहरी रास्तों से वो अब उसके मुल्क में नहीं आ सकेंगी। ये इरादा है, ये प्लान है अमेरिका का, जो वो आज से इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। दूसरी जानिब ईरान ने कहा है कि आप जितना जोर लगा लें, हम आपके आगे झुकने वाले नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है कि माशी नाकाबंदी के जरिए ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर एक बार फिर लाया जाए और उसको मजबूर किया जाए कि वो उन तमाम मुतालबात को जो अमेरिका ईरान से मनवाना चाहता है मनवाए, और ईरान से वो तमाम मतलूबा रिजल्ट हासिल करे जो ईरान की जो माशी ज़रूरियात हैं वो तो पूरी हों, लेकिन अमेरिका की बालादस्ती को वो तस्लीम करते हुए इस खित्ते में आगे बढ़े, जिसके इम्कानात बहुत कम है। मुज़ाकरात की जहाँ तक बात है तो मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हुए, बज़ाहिर वो नाकाम हुए, लेकिन उसमें इतनी अच्छी और मुस्बत डेवलपमेंट्स हैं कि आने वाले दिनों में वो एक बुनियाद बन सकता है अमेरिका और ईरान के दरमियान आने वाले मुज़ाकरात की कामयाबी की ज़मानत बन सकता है। और यहीं से जहाँ ये मुज़ाकरात ख़त्म हुए, टेक्निकल लेवल पर भी और सिफारती सतह पर भी ये मुज़ाकरात दोबारा यहीं से शुरू हो सकते हैं और किसी नतीजे पर जल्द पहुँचा जा सकता है। आबनाए हरमज़ की अगर बात करें तो आबनाए हरमज़ जो है वो ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान के लिए नहीं, तमाम खलीजी ममालिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तमाम खलीजी ममालिक अपना तिजारती सामान जहाज़ों के ज़रिए भेजते हैं और मंगवाते हैं। सऊदी अरब हो, कुवैत हो, मुत्तहिदा अरब इमारात हो, इराक हो, ईरान हो, बहरीन हो, कतर हो, ये तमाम 7 ममालिक जो हैं ये इस आबनाए हरमज़ को इस्तेमाल करना इनके लिए लाजमी है। और जो तेल के ज़खायर हैं वो भी इत्तफ़ाक़न इसी आबनाए हरमज़ के आसपास के जो ज़मीनी इलाके हैं वहीं पर तेल और गैस के वज़ीद ज़खायर मौजूद हैं। ईरान की जितनी अहम बंदरगाहें हैं वो भी आबनाए हरमज़ के पीछे वाक़या, यानी कि खलीज के उस इलाके में वाक़ है। यानी ईरान को अगर हम देखा जाए जोग्राफी तरीके से तो ईरान की हम बंदरगाहों को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक उसकी शुमाली बंदरगाहें और एक उसकी जुनूबी बंदरगाहें। शुमाली बंदरगाहें वो हैं जो बहिरा कैस्पियन में जाके लगती हैं, यानी कि उसके शुमाल की जानिब, और बहिरा कैस्पियन को इस्तेमाल करके वो रूस के साथ, कजाकिस्तान के साथ और ताजिकिस्तान के साथ तजारत कर सकता है। और जो उसकी जुनूबी बंदरगाहें हैं वो जुनूबी बंदरगाहें जो हैं वो खलीज 2 समंदरों में आगे डिवाइड होती हैं, एक खलीज फारिस के अंदर और एक खलीज ओमान के अंदर। यानी कि वो इलाका जो आबनाए हरमज़ और कुवैत के दरमियान का जो इलाका है वो सारे का सारा इलाका जो है वो खलीज फारस कहलाता है। तो खलीज फारस में जो आबनाए हरमज़ के पीछे के इलाके जिनमें मैंने 7 मुल्कों का नाम लिया वो तमाम के तमाम आबनाए हरमज़ से पीछे के इलाके हैं, और उसके अंदर वो 7 मुल्क मौजूद है और वहाँ से 7 मुल्कों की तिजारत आबनाए हरमज़ से गुजर कर आगे खुले समंदर में जाती है। दूसरी जानिब जो खलीज ओमान है वहाँ पर बहर हिंद तक अगर आपने तिजारत करनी हो, बहर हिंद खुला समंदर है और वहाँ से ओशन, यानी कि ये वाहिद यहाँ पर ओशन का इलाका कहेंगे कि खुले समंदर का इलाका है, यहाँ से ईरान अपनी तिजारत करता है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ईरान की जितनी भी अहम तरीन बंदरगाहें हैं, अगर हम उन बंदरगाहों की बात करें तो जो जुनूबी बंदरगाहें हैं, शुमाली बंदरगाहों से तो ईरान की तिजारत ना होने के बराबर है। यानी रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमान, जो ताजिकिस्तान के साथ जो इसकी तिजारत है ईरान की, वो उसका वॉल्यूम बहुत थोड़ा है। और वहाँ पर ईरान जो है एक्चुअली उसकी जो सारी एक्सपोर्ट्स हैं उनका दारोमदार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर है, या फिर ऐसी मसनूआत हैं जिसमें पेट्रोकेमिकल्स हैं या ज़रई अजनास हैं या लोहा है और इस तरह की जो दीगर धातें हैं वो एक्सपोर्ट करता है ईरान। और ये वो धातें हैं जो शुमाली बंदरगाह के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ना तेल उस इलाके के लिए इंपॉर्टेंट है, ना धातें उस इलाके के लिए इंपॉर्टेंट है, ना ज़रई अजनास उन इलाकों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूस जो है वो तेल के मामले में भी खुद कफील है, गैस के मामले में भी खुद कफील है और ज़रई अजनास के मामले में भी खुद कफील है, और वहाँ धातों की भी कोई कमी नहीं। यही मामला
قازقستان کے ساتھ ہے کہ وہاں پر بھی تیل، گیس اور معدنیات کی کوئی کمی نہیں، اور زرعی جناز تو جتنی مرضی اگا لے، اتنا بڑا ملک ہے۔ یہی معاملہ ترکمانستان کے ساتھ بھی ہے، ترکمانستان میں بھی ان چیزوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اب اس لیے ایران کی ایکسپورٹس اس شمالی بندرگاہوں کے ذریعے تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوسری جانب جہاں ذکر کرتے ہیں جنوبی بندرگاہوں کا، تو جنوبی بندرگاہوں کے اندر جو خلیج فارس کے اندر جو بندرگاہیں ہیں وہ ایکچولی ایران کی شارگ ہے، وہیں پہ جزیرہ خارگ ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بندرگاہ ہے ایران کی، بندر عباس، وہ بھی خلیج فارس کے اندر ہے، یعنی کہ اگر آبنائے ہرمز کو بند کر دیا جائے، اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر دیا جائے، تو بندر عباس کی جو بندرگاہ ہے وہ آپریشنل نہیں رہے گی، وہاں سے تجارتی سامان نہ آ سکے گا نہ جا سکے گا۔ اس کے علاوہ جو بندر امام خمینی پورٹ ہے وہ بھی خلیج فارس کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ جو بندر بوشہر یعنی بوشہر جو پورٹ ہے وہ بھی خلیج فارس کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ خرم شہر پورٹ جو ہے وہ بھی خلیج فارس کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ ابادن جو پورٹ ہے، ایک اور امپورٹنٹ پورٹ ہے، وہ بھی خلیج فارس کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا خارگ جزیرہ ہے، وہ بھی وہیں پر واقع ہے جہاں سے تیل کی 90 سے 95% جو ایکسپورٹس ہے ایران کی وہ خارگ جزیرے سے ہوتی ہے۔ تو اس طرح ایران کے جتنی بھی تیل کی برآمدات ہیں یا تیل کی مصنوعات، جو پیٹرولیم مصنوعات کی برآمدات ہیں، وہ اگر آبنائے ہرمز بند کر دیا جائے تو وہ مکمل طور پر بند ہو جائیں گی۔ صرف ایک پورٹ ایسا ہے جو خلیج فارس سے باہر ہے جنوبی بندرگاہوں میں، اور وہ ہے چابہار پورٹ۔ چابہار پورٹ جو ہے وہ خلیج عمان میں ہے، اور یہاں سے براہ راست کھلے سمندر میں ایکسیس کی جا سکتی ہے آبنائے ہرمز سے گزرے بغیر۔ لیکن جو چابہار پورٹ ہے وہ اتنا بڑا پورٹ نہیں ہے کہ نہ ہی وہاں پہ ایسا انفراسٹرکچر موجود ہے کہ وہ تیل اور گیس کی تمام ایکسپورٹس جو ہیں ان کو ہینڈل کر سکے، یا پھر ایران کی جو باقی جتنی بھی ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکے۔ یعنی اگر ہم ایک اندازہ لگائیں کہ ایران کی اگر 110 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں، تو اس 110 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس میں سے تقریباً 55 سے 60 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ تیل اور تیل مصنوعات کی ایکسپورٹس ہیں، یعنی کہ ایران کی جو تقریباً 50% سے زیادہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ تیل اور گیس کی ایکسپورٹس ہیں۔ اس کے علاوہ جو پیٹروکیمیکلز ہیں وہ اس کی ایکسپورٹس ہیں۔ پھر اس کے بعد جو معدنیات ہیں، لوہا وغیرہ ہے یا اور دھاتیں جو ہیں وہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو زرعی جناس ہیں یا پھل ہیں، فروٹ ہیں، ڈرائی فروٹ ہیں، وہ ایکسپورٹ ہوتے ہیں ایران سے۔ پستہ ایکسپورٹ ہوتا ہے بہت بڑی مقدار میں، تو یہ یا وہاں سے زعفران ایکسپورٹ ہوتا ہے بہت بڑی مقدار میں۔ تو یہ ایران کی مین ایکسپورٹس ہیں۔ تو یہ ایکسپورٹس جو ہیں یہ ہینڈل کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ اس میں چابہار میں نہیں ہے، کیونکہ چابہار کی جو ابھی ہینڈلنگ ہے، چابہار کی جو پورٹ ہے وہ زیادہ تر افغانستان میں جو سامان آتا ہے وہاں پہ افغانستان کے لیے جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا پھر جو ایران کے تھوڑا بہت علاقہ ہے وہاں پر اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس پورٹ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب تک ایک اندازے کے مطابق جو ایران کی جو 110 ارب ڈالر کی جو ایکسپورٹس ہیں یا امپورٹس ہیں، ان میں سے صرف جو اگر ہینڈلنگ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو چابہار کی پورٹ جو ہے وہ صرف 1 سے 2 ارب ڈالر سالانہ کی ایکسپورٹس اور امپورٹس کو ہینڈل کر رہی ہے۔ تو یہ فی الوقت متبادل نہیں بن سکتی اگر آبنائے ہرمز کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے اور آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ہو جاتی ہے، تو یہ ایران کے لیے ایک بہت خطرناک ناکہ بندی ہوگی، کیونکہ ایران جو ہے اس کی ساری تجارت خلیج فارس کے اندر موجود بندرگاہوں کے ذریعے ہوتی ہے، اور خاص طور پہ خارگ جزیرہ تیل کے لیے، اور جو بندر عباس کی پورٹ ہے وہ باقی مصنوعات کی ایکسپورٹس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ ایران کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اب امریکہ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ ان جو خلیج فارس کے اندر جو خارگ جزیرہ ہے اس کو آپریشنل نہ ہونے دے۔ اس کے علاوہ وہ کوشش کرے گا کہ بندر عباس کو آپریشنل ہونے سے روکے۔ اب انہوں نے جو آبنائے ہرمز کا جو علاقہ ہے جہاں پر 33 کلومیٹر کا ایک چینل ہے جس کے اندر سے جہاز گزر کے جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم ایران کے جو جہاز ہیں صرف ان کو روکیں گے، یعنی ایران کے جہاز نہ وہاں سے امپورٹ کر سکیں گے نہ ایکسپورٹ کر سکیں گے، نہ انہیں ایران جانے دیں گے، نہ ایران سے نکلنے والے جہازوں کو دنیا کے دوسرے ملک کی طرف جانے دیں گے۔ تو ایران کی تو ناکہ بندی ہو جائے گی۔ خلیج فارس کے جو باقی ممالک ہیں جیسے سعودی عرب ہے، کویت ہے، بحرین ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے، عراق ہے، ان کے لیے کوئی دشواری نہیں ہوگی، ان کے جہاز آ بھی سکیں گے، جا بھی سکیں گے۔ لیکن ایران جو ہے اس کا بھی کہنا ہے کہ ہم نے بھی اس معاملے کو اس طرح سے برداشت نہیں کرنا،
ہم نے اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ وہاں بنا رکھی ہے, ہماری ملٹری پریزنس وہاں ہے, ٹیکنیکل لیول پہ ہم نے اپنے ساری تیاری مکمل کر لی ہے. امریکی اگر بحری جہاز وہاں پر آئیں گے, وہ اس کی ناکہ بندی کرنے کی کوشش کریں گے, تو یہ امریکہ کے ساتھ جو حالیہ جنگ بندی ہے اس کو ختم کرنے کے مترادف ہوگا, اور ہم کسی صورت اپنی معیشت پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. ایران کی تقریباً جو ایکسپورٹس ہیں, وہ جو صرف پیٹرولیم کی ڈیلی ایکسپورٹس, وہ $139 ملین ہیں, اور یہ ایران کسی صورت برداشت نہیں کرے گا کہ اگر, اور اوورال اگر بات کی جائے تو یہ تقریباً 270 سے لے کے $300 ملین کی ایران کی امپورٹس اور ایکسپورٹس ہیں, اور اگر آبنائے ہرمز بند ہو جاتا ہے تو یہ ایران کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. تو ایران جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہے. اس معاملے پر ایران کی جو لیڈرشپ ہے, جو باقر کالیباف ہیں, انہوں نے بھی, عباس اراغچی نے بھی, اور جو باقی جو پاسداران نے بھی, انہوں نے کہا جی کہ ہم ایران کی ناکہ بندی اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر امریکی پریزنس کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. گزشتہ روز بھی 2 امریکی جو بحری جہاز اس علاقے کے اندر جنگی بحری جہاز آئے تھے, تو ایران نے وارننگ دی تھی, اور وارننگ دینے کے بعد ان بحری جہازوں کو واپس جانا پڑے گا. اس سے پہلے بھی امریکہ جو ہے ایک قسم کی اپنے 2 بحری بیڑے لا کر, USS لنکن اور USS جیرالڈ کو یہاں پر لا کر نقصان پہنچا چکا ہے. اس کے دونوں جو یہ اہم بحری بیڑے ہیں وہ نقصان کا شکار ہو چکے ہیں, اور ان کا اتنا نقصان ہو گیا ہے کہ اب ان کی مرمت بھی ہو رہی ہے, اور مطلب کچھ لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ شاید وہ دوبارہ استعمال کے قابل بھی نہ رہیں. تو اگر ایران کی ناکہ بندی کرتا ہے تو امریکہ کی جو نیوی ہے وہ خود بہت بڑے خطرے میں ہوگی, اور جس طرح سے ان کو فخر تھا کہ یہ ہمارے بحری بیڑوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, ہمارے جنگی جہازوں تک راکٹ نہیں پہنچ سکتے, تو یہ مت بھی ایران نے توڑ دیا ہے. اور یہ مت اب ناکہ بندی کی صورت میں ایران جو ہے ان پر جوابی حملے کے, اب ایران کو اپنا ٹارگٹ معلوم ہے کہ اس نے کس جگہ ٹارگٹ کرنا ہے. ایران کے جو امریکہ کے بحری بیڑے ہیں, امریکہ کے جو بحری جہاز ہیں, امریکہ کے جو آبدوزیں ہیں, امریکہ کے جو نیوی کے جو انسٹالیشنز ہیں, وہ اب ایران کے ٹارگٹ پر ابھی سے لاک ہو رہی ہیں. ایران نے ان کو لاک کرنے کی تیاری کر لی ہے. اگر آج یہاں پر ناکہ بندی ہوتی ہے آبنائے ہرمز کی, تو ایران اس کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. اور مذاکرات کے دوران بھی ایران نے یہ بات واضح کر دی کہ وہ اپنے مفادات پر کسی طرح کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. خواہ امریکہ جتنا مرضی دباؤ ڈالے, ڈونلڈ ٹرمپ جتنی مرضی دھمکیاں دیں, جتنے مرضی حملے کر لے, جتنی قربانیاں وہ دینا چاہتے ہیں, مانگنا چاہتے ہیں, لے لیں, لیکن ایران اپنے مفادات پر کمپرومائز کسی صورت نہیں کرے گا.